استغفار کرنے والا جھوٹوں اور غافلوں کی فہرست خارج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرے گا وہ جھوٹوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص کسی رات میں 70 بار استغفار کرے گا تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ لم یکتب من الکاذبین ومن استغفر اللہ فی لیلۃ 70 مرہ لم یکتب من الغافلین۔ استغفار مرہم اور حفاظت۔ استغفار دنیا اور آخرت میں خیر کی کنجی اور چابی ہے۔ قرآن پاک میں غور فرمائیں، کلمے کے بعد استغفار معلوم ہوا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نماز کے بعد استغفار، زکوٰۃ کے بعد استغفار معلوم ہوا اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جہاد میں شکست کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا، معلوم ہوا کہ زخموں کو مندمل کرنے والا مرہم ہے، جہاد میں فتح کے بعد استغفار معلوم ہوا کہ نعمتوں کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت میں جگہ جگہ استغفار کا حکم، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی توجہ نہیں جاتی۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑا شیطانی نیٹ ورک استغفار کے خلاف سرگرم رہتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک سارے گناہ نہ چھوٹیں استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، کیسی ظالمانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا۔ معافی تو گناہوں پر ہی مانگی جاتی ہے، اور بار بار معافی مانگنے سے سخت گناہوں کی رسیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگ لی، پھر ہو گیا پھر معافی مانگ لی، پھر ہو گیا پھر معافی مانگ لی، پوری ندامت اور شرم کے ساتھ۔ بندے کا امن۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ عن فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ عز وجل۔